بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ جو عمران خان ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر چلتا ہے۔ یہ عمران خان ملک پاکستان کا غلام ہے، باقی کسی ملک کا غلام نہیں ہے، خاص کر یہودیوں کے ملک کا پیار کرنے والا ہے، پاکستان سے اور پاکستان کی عوام سے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے۔ یہ مودی جب بھی اقتدار میں آئے، اس سے پہلے سلطان الہند کے دربار پر چادر نہ چڑھائے تو وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کو پہلے محی الدین حجویری کے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پوری ٹیم لے کر جانا پڑتا ہے۔ اب وہ وقت قریب ہے، یہ بت، یہ مندر، یہ بھگوان ایک بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی RSS کا گنڈا باقی نہیں رہنے والا۔ جیسے خانہ کعبہ سے بت نکالے گئے، ویسے ہی برصغیر پاک و ہند سے نکالے جائیں گے۔ جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مجابر کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مجابر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر تلوار حمائل کر کے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ تو اس مجابر نے کہا، میرے والدین آپ پر قربان، اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکستان پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے اور میں پاکستان کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے پاکستان کی، جس کے لیے خود دو جہانوں کے مالک سرور کونین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے یہ بات بزرگوں سے سنی ہے کہ پاکستان کی فوج نے اس وقت اکثر مقامات پر فرشتوں کو، کافروں کو مارتے ہوئے دیکھا تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ ایسے تو نہیں، پاکستان کی فوج نے دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت کا ستیہ ناش کر دیا، ان کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ مودی جب مندر کے اندر جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ کوئی اندر سے آواز آتی ہے کہ تم پاکستان کی بات کرتے ہو، میں تمہیں کابل بھی فتح کر کے دوں گا۔ پھر مودی کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، گریبان اونچا کر لیتا ہے، لیکن حقیقت تو اس کے برعکس ہے۔ اس چکر میں مودی بھارت بھی گنوا بیٹھے گا، پھر سڑکوں جیلوں میں مارا پھر رہا ہوگا۔ جو سیلاب پاکستان میں آیا ہے، اس کا حساب کتاب بھارت کو دینا ہوگا، اور نومبر کے مہینے میں ہی دینا ہوگا۔ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، جو مرضی کر لیں، اپنی سست ایجنسی راہ کو بھی استعمال کر لیں، جتنے پیسے لٹا دیے، جو دل کرے کر لے، عمران خان نے تو آنا ہی آنا ہے۔ پھر بھارت اور اسرائیل کی ایسی کی تیسی کرنی ہے۔ PDM کی 13 جماعتیں کان کھول کر سن لیں۔ پیر پنجر کہتا ہے، اگلا جو الیکشن ہے وہ عمران خان ہی جیتے گا، 2/3 اکثریت کے ساتھ جیتے گا۔ یہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے، عمران خان سنچریاں بنائیں گے، 2/3 اکثریت لے گا۔ جو PDM ہے، اس میں جو زرداری ہے، اس کا ممبر قمر زمان قاہرہ ہے، پنجاب کا بڑا لیڈر، کہتا ہے اگلا الیکشن عمران خان ہی جیتے گا۔ یہ بات تو پیر صاحب کافی پہلے کہہ چکے ہیں۔ 23 کروڑ اور 75 لاکھ لوگ یہی کہتے ہیں، عمران خان ہی جیتے گا۔ امریکہ کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، جو پہلے چور تھے، مافیا تھے، جن کے مقدمے چلتے تھے، لوگ تو جانتے ہیں، اس لیے پاکستانیوں نے بینکوں سے پیسے نکال کر باہر والے ممالک میں بھیج دیے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، کہیں یہ پیسے ہی نہ کھا جائیں۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ پنڈی اور اسلام آباد میں موٹر وے بنا ہے، یہ نواز شریف نے بنایا ہے، کورین کمپنی کو ٹھیکہ دیا۔ کام شروع ہوا تو جتنی انہوں نے کرپشن کی، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بے تحاشا کرپشن کی ہے۔ جتنی انہوں نے کرپشن کی ہے، اتنے پیسوں سے مزید اتنی لمبائی کے 2 موٹر وے بن جاتے۔ بے شمار کرپشن ہوئی تھی۔ جو کرپشن ہوئی تھی، اس میں کورین کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت اللہ نے بنائی ہے تو جنت مومنوں کی وراثت ہے۔ جنت کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ان کی آل پاک سے محبت کرتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں، یہ لوگ تو جنت میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ ان کے قریب نہیں ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف نے بڑے بڑے پل بنائے، جتنا بڑا پل اتنی بڑی کرپشن بھی کی۔ یہ کرپشن بہت ہی زیادہ تھی۔ پہلے لوگ کشتیوں سے دریا پار کرتے تھے، اس وقت یہ پل نہیں تھے۔ ساتھ یہ بات بھی کہتے تھے کہ کشتی میں بیٹھنا ہو تو ملاح کے ساتھ بغض نہیں رکھنا، اگر بغض رکھا تو ملاح نے ہلکا سے دھکا دینا ہے، پھر تم دریا میں ملو گے ہی نہیں۔ بچہ یہ غلطی نہ کرنا، اور اگر جنت میں جانا ہو تو آل پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نہیں رکھنا، ان سے پیار کرنا چاہیے، عزت احترام کرنا چاہیے۔ عمران خان کو کیوں گرفتار کرنا ہے؟ امپورٹڈ حکومت کا اصل مقصد کیا ہے؟ بڑے بڑے راز کھل گئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے
پھر عمران خان ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن یہ بات مت بھولنا، یہ حرکت کی تو پورا ملک بند کر دیا جائے گا، جو لوگ کچھ رکے ہوئے ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں گے، پورا ملکی نظام جام کر دیا جائے گا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ یہ غلطی مت کرنا، نہیں تو عوام تمہارا ستیہ ناش کر دے گی۔ سڑکیں، فیکٹریاں، اب سب کچھ بند ہوگا۔ اب عمران خان نے فائنل کال دینی ہے، چاروں طرف سے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے۔ پھر تم کیا کرو گے؟ اس سے پہلے ہی الیکشن کے تاریخ کا اعلان کر دو، الیکشن ہی اب اس کا حل ہے۔ اگر وقت پر شفاف الیکشن نہ کروائے گئے تو ملک میں مزید انتشار پھیلے گا۔ یہاں لوگ سیلاب میں ڈوب کر مر رہے ہیں اور شعبہ باز قطر کے دورے کر رہا ہے۔ وہ بھی دور تھا جب 22 لاکھ مربع میل کا اکلوتا حکمران سوچتا تھا اگر اس کے دور حکومت میں کوئی جانور بھوکا مر گیا تو اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اور یہ ضمیر فروش لوگ قطر کے دورے کر رہا ہے۔ یہاں لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں سیلاب میں مر رہے ہیں، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے، گھر بہہ گئے ہیں، مال مویشی سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ شہباز شریف، تم کیسے اپنے گناہ بخشواؤ گے؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ کیا تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ سب کچھ ہوگا۔ پھر تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ سب لوگوں سے گزارش ہے جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر سیلاب زدگان کی مدد کرو۔ جو تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں ان کی مدد کرو تاکہ وہ راشن کا بندوبست کریں، محفوظ مقامات پر لوگوں کو پہنچائیں، کیونکہ حکومت ابھی کرسی کھیل رہی ہے۔ ہزاروں لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے، پاکستان کے لوگوں پر رحم کرے۔ کچھ ہمارے گناہوں کی بدولت یہ تباہی پھیل رہی ہے، کچھ ہمارے حکمرانوں کی نالائکیوں کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس بار اذانیں دینے سے بھی بارشیں نہیں رک رہی۔ پھر بس اب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر تمام گناہوں کی معافی مانگو، پھر ہی کچھ رحم ہوگا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔